آج جب میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے بہت اچھی اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ کو انشاءاللہ تعالی، جو کہ ابھی صرف چند گھنٹوں کے لیے جگہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ صرف او پی ڈی کے لیے اور چھوٹی پرائمری کیئر کی بیماریوں کے لیے، انشاءاللہ تعالی 4 مہینوں کے بعد یہاں پر ایک جدید قسم کا 30 بستروں کا راؤنڈ دی کلاک صبح شام دوپہر 24 گھنٹے چلنے والا اسپتال بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر دی ہے۔ کانٹریکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کانٹریکٹر موبلائز ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی دن اور رات کام کر کے اسے 30 بستروں کا راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے چلنے والا اسپتال بنا دیں گے۔ یہ واحد جگہ نہیں ہوگی کراچی میں، ہم نے اس سال 2 کروڑ 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ روپے سے 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ ارب روپے کی لاگت سے 5 جگہیں، 5 جو ڈسپینسریز اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ تھیں کراچی میں، ہم اس کو راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے چلنے والے ان ڈسپینسریوں کو اسپتال میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم شرکائے محفل، خواتین و حضرات، آج کراچی کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن ہے۔ یہ ہم لائنز ایریا جیکب لائنز کے علاقے میں یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہے جو صبح 8-9 بجے سے شروع ہو کر کوئی 1:30-2 بجے بند ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بیسک قسم کے نزلے، بخار، کھانسی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، ابھی پچھلے 1 سال سے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ یہ جگہ اتنی بڑی جگہ، یہ 10% بھی اس کا استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ آج جب میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے بہت اچھی اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ کو انشاءاللہ تعالی، جو کہ ابھی صرف چند گھنٹوں کے لیے جگہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ صرف او پی ڈی کے لیے اور چھوٹی پرائمری کیئر کی بیماریوں کے لیے، انشاءاللہ تعالی 4 مہینوں کے بعد یہاں پر ایک جدید قسم کا 30 بستروں کا راؤنڈ دی کلاک صبح شام دوپہر 24 گھنٹے چلنے والا اسپتال بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر دی ہے۔ کانٹریکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کانٹریکٹر موبلائز ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی دن اور رات کام کر کے اسے 30 بستروں کا راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے چلنے والا اسپتال بنا دیں گے۔ یہ واحد جگہ نہیں ہوگی کراچی میں، ہم نے اس سال 2 کروڑ 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ روپے سے 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ ارب روپے کی لاگت سے 5 جگہیں، 5 جو ڈسپینسریز اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ تھیں کراچی میں، ہم اس کو راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے چلنے والے ان ڈسپینسریوں کو اسپتال میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے فیڈرل کیپٹل ایریا کے ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا، کام شروع ہو گیا۔ آج یہ جیکب لائنز کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سول ڈسپینسری ایئرپورٹ اور فیڈرل ڈسپینسری گارڈن اور آئسولیشن ہاسپٹل کراچی ایئرپورٹ، یہ وہ علاقے ہیں
یہ وہ 3 اور ہسپتال ہیں ڈسپینسریز چھوٹے جو کہ بند پڑے ہوئے تھے ہمارے آنے سے پہلے تک, یہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. تو 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ روپے کی یہ 5 ڈسپینسریاں ہسپتال میں, جدید ہاسپٹل میں کنورٹ ہونے جا رہی ہیں. اور وفاق کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ ہیلتھ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, تو یہ جو بڑا جناح ہسپتال تھا وہ بھی صوبے کو دے دیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ہم بجٹ میں یکمشت سارے پیسے وفاق صوبوں کو ڈویزبل پول میں دے دیتا ہے, اور یہ ہاسپٹل چلانے کی ذمہ داری صوبوں کے پاس ہے. اس کے پیسے ان کو دے دیے جاتے ہیں, اختیارات ان کو دے دیے گئے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ 5 جگہ تھیں جو کہ بند پڑی ہوئی تھیں, جو کہ صوبے کے پاس نہیں گئی ہیں, جس میں ہم یہ آپ کے سامنے ان کو 30 بستروں کا اسپتال بنا کر 24 گھنٹے والا چلنے والا اسپتال ہم بنا رہے ہیں, اور اس کی 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی لوگ اس سے مستفید ہونے لگیں گے. کاش کہ میرے پاس یہ اختیار ہوتا, کراچی میں سندھ بھر میں ہاسپٹل بنا سکتا, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ اختیار اور پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو جو پہلے سے موجود وفاقی حکومت کے زیر نگرانی جگہ تھیں, ان جگہوں کو ہم صرف پیسے ان پہ لگا کر پروجیکٹ لا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس 1 سال پہلے یہ ذمہ داری آئی ہے. اس 1 سال میں ان پروجیکٹس کو کنسیو کرنا, اس کے اوپر PC1 بنانا, اس کی اپروول لینا, یہ آسان کام نہیں. پچھلے 40 سالوں سے یہ جگہیں ریڈنڈنٹ غیر فعال پڑی ہوئی تھیں, اور یہاں کا استعمال, ان جگہوں کا استعمال, ان ڈسپینسریوں کا استعمال بہت ہی محدود طریقے سے کیا جا رہا تھا. آج ہم اسے جس کام کے لیے اس کی انوگریشن کر رہے ہیں, اگلے 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یہ نہ کہ صرف یہ جیکب لائن کے علاقے کے رہنے والوں کے لیے, بلکہ اس کے سراؤنڈنگ کے سارے علاقوں کے رہنے والے لوگ ایمرجنسی میں رات دن صبح شام جب آئیں گے یہاں پر, تو ان کو یہاں سے پھر سول ہسپتال, جناح ہسپتال, آغا خان, لیاقت نیشنل, عباسی شہید ہسپتال نہیں جانا پڑے گا. ان کو 99% لوگوں کو یہیں پر ان کو علاج بھی ملے گا, ڈاکٹر بھی ملیں گے, اور دوائیں اور تمام ٹیسٹ, اور پھر اگر ان کو ضرورت پڑی کہ ان کو ایڈمٹ کرنا ہے تو یہاں پر 30 بستروں کا ایک سیکنڈری کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر, یہ 3 لیولز ہیں, 3 لیولز ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر کے نظام میں. ہمارے یہاں یہ جو بڑے ہسپتال ہیں, عباسی, جناح, سول, یہ ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل کہلاتے ہیں. 70% رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ جاتے ہیں جن کو وہاں پر جانا نہیں چاہیے, ان کو پرائمری اور سیکنڈری کیئر میں جانا چاہیے. لیکن چونکہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر کے اسپتال موجود نہیں ہیں, تو ہر آدمی چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں بھی اس کو وہ جا کر ٹرشری کیئر کو جا کر ہٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ٹرشری کیئر کا ایمرجنسی کا مریض ہے, بڑی بیماریوں کا میں مبتلا کوئی مریض ہے, جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ اسپتال پہلے سے بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ نظام ٹرشری کیئر میں مریضوں کے جانے کا نظام ایسا ہے کہ جب تک پرائمری کیئر کا ڈاکٹر اس کو ریفر نہیں کرے گا, اس کو ٹرشری کیئر میں کوئی اس کا
علاج نہیں کرتا. تو ٹرشری کیئر کا جو ہاسپٹل ہے اس کو اس کے لوڈ کو کم کرنے کے لیے پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر کے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، جس کا عملی نمونہ آج آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. میں کراچی کے اور علاقے کے ان 5 جو میں نے آپ کو ہسپتال بتائے کہ جیکب لائن والا یہ ہسپتال، ایئرپورٹ والا ہسپتال، ایف سی ایریا والا ہسپتال، اور اسی طرح سے گارڈن والا ہاسپٹل اور آئسولیشن سینٹر جو ہمارا ایئرپورٹ پہ، ان 5 ہاسپٹل جو کہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے، ہماری جگہ ہے. میں اس کے علاوہ کراچی میں کسی اور جگہ پہ ہسپتال یا ڈسپینسری نہیں بنا سکتا، جس کے لیے میں کراچی کے لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا اختیار نہیں ہے. وہ یہ سوچیں گے کہ مصطفیٰ بھائی جیکب لائن میں ہیں تو لیاقت آباد میں کیوں نہیں ہیں، یا اورنگی میں کیوں نہیں ہیں، یا بلدیہ ٹاؤن میں کیوں نہیں ہیں، یا کورنگی میں، لانڈی میں، یا لیاری میں کیوں نہیں ہے، یا سوراب گوٹ پر. میں وفاقی وزیر ہونے کے ناطے میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صوبائی حکومتوں کے پاس ہے کہ وہ ان جگہوں پہ ہسپتال بنائیں، ڈسپینسریاں بنائیں اور لوگوں کو صحت کی سہولیات دیں. میرے پاس جو اختیار تھا، جہاں پر 40 سالوں سے جو کام نہیں ہوا تھا، میں نے وہ کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام کروا دیا ہے. یہ 2 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ روپے میں نے وفاق سے منظور کروائے ہیں ان 5 جگہوں کے لیے، جو کہ 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ لگ بھی جائیں گے اور لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں کراچی کے ان علاقے کے رہنے والے، اس کے ساتھ سراؤنڈنگ ایریا کے تمام، آلموسٹ یہ سارا کراچی کور ہو جائے گا. جب کوئی ایک اورنگی سے بندہ نکل کر جب وہ سول ہسپتال اور جنا ہسپتال جا سکتا ہے تو وہ راستے میں رک کر اس ہسپتال میں بھی آ سکتا ہے، ایف سی ایریا والے ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے، ایئرپورٹ والے ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے، اور گارڈن والے ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے. یہ 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ان علاقوں کے رہنے والے لوگ جو کہ بڑے ہسپتالوں میں جاتے تھے، اب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی سہولیات ملیں گی. اور ہم چونکہ ریاست گورنمنٹ کے پاس بہت اچھی ایڈمنسٹریشن کا فقدان ہوتا ہے، تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ایسے پارٹنرز لے کر آئیں گے کہ جو کہ بغیر پیسے لیے اپنے پیسے لگا کر گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ایڈمنسٹریشن چلانے میں پارٹنرشپ بھی کریں. تو میں ایک دفعہ پھر کراچی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہیلتھ کیئر، میں بار بار کہتا ہوں کہ انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہیلتھ کیئر اسپتالوں میں مریضوں کا انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، ہسپتال بنا کر مریضوں کا انتظار کرنے کا نام نہیں ہے. ہیلتھ کیئر انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بچوں کی پیدائش میں وقفے سے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو 13 قسم کی بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگانے سے، پھر جب وہ بڑا ہو تو اس کو پینے کا صاف پانی پلانے سے، پھر یہ پورا صفائی کا نظام، تمام ایکو سسٹم جو ہے ہمارے سیوریج کو ٹریٹ کر کے سمندر میں ڈالنا، ندی نالوں میں ڈالنا، جھیلوں میں ڈالنا، یہ ٹریٹ کر کے پاکستان میں ایک قطرہ پانی بھی سیوریج کا ٹریٹ ہو کر ڈسچارج نہیں ہوتا. یار اسے بند کر دو. تو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور اگر کسی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں، 68% بیماریاں جو ہیں وہ پینے کا گندا پانی پینے سے ہے، کہ انسان اگر صاف پانی اس کو مہیا ہو جائے تو 68% جو رش ہے وہ رش ختم ہو جائے گا ہسپتالوں سے. اب آج جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے، ایک وفاق 4 بڑے صوبے، اس کی وجہ سے اختیارات اور وسائل یہ پاکستان کے کونے میں نہیں جا پا رہے. آج
55% انسان پاکستان کا اس کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اس کی گلی میں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کی سڑکیں صاف نہیں ہیں، اس کو اسپتال ڈسپینسریاں نہیں مل رہی، ڈاکٹر نہیں مل رہے، اس کو پیلے اسکول کالے اسکول میں تعلیم نہیں مل رہی. تو یہ جو اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. پاکستان کو پچھلے بجٹ میں پاکستان کے بجٹ سے صوبوں کو 8,700 ارب روپے ملے. 8,700 ارب روپے. وہ پیسے 8,700 ارب روپے 4 صوبائی دارالحکومتوں دارالخلافوں میں کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ میں آ کر پارک ہو گئے. وہ ڈسٹرکٹس میں نہیں جا رہے پیسے، وہ شہروں میں نہیں جا رہے، وہ گاؤں گوٹھوں میں نہیں جا رہے، وہ پہاڑوں پہ نہیں جا رہے، وہ کھیتوں میں، ریگستانوں میں، یونین کاؤنسلوں میں نہیں جا رہے. غرض یہ کہ پاکستان کے 80% لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچ ہی نہیں رہے، جس کی وجہ سے ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو گئی ہے. ریاست سے بددلی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ان محرومیوں کی وجہ سے، ان ناانصافیوں کی وجہ سے لوگ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ ریاست کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ انتظامی بد انتظامی کی وجہ سے، انتظامی معاملات کی بد انتظامی کی وجہ سے، اختیارات اور وسائل کے ایک جگہ جمع ہو جانے کی وجہ سے آج پورے ملک میں کی ڈور اسٹیپ پر، پورے ملک کے گلی کوچوں میں 80% لوگوں کو اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. آج جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کی آبادی 3,70,00,000 لوگوں کی تھی. 1951 کے مردم شماری کے مطابق 1951 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 1951 میں 3,70,00,000 لوگوں کی تھی. آج جب 2023 میں اور اس وقت 3,70,00,000 کی آبادی پہ پاکستان میں 4 صوبے تھے. آج جب 2023 کی مردم شماری ہوئی تو پاکستان کی آبادی تقریباً 3,70,00,000 سے آج 25 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. تقریباً 25 کروڑ ہو گئی ہے، 7 گنا زیادہ. لیکن آج بھی پاکستان میں وہی 4 صوبے ہیں. جب 3,70,00,000 کی آبادی تھی تو پاکستان میں 4 صوبے تھے. آج 25 کروڑ کی آبادی ہے تو پاکستان میں وہی 4 صوبے ہیں. دنیا کے 10 بڑے ممالک جن کی آبادی ہم سے کم ہے اور بڑے ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے 38 صوبے بنائے ہیں اپنے ملک میں. ہر آنے والے وقتوں میں اس کی پوری لسٹ موجود ہے. لیکن پاکستان میں آج جو پاکستان بنتے وقت آبادی 3,70,00,000 تھی، 4 صوبے تھے. آج 2023 کے، ابھی ہم 2026 میں بائی دا وے کھڑے ہیں، آج آبادی 26 کروڑ کو بھی کراس کر گئی ہے. لیکن میں سینسس کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ 2023 میں جب مردم شماری ہوئی تھی تو پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ تھی اور وہی 4 صوبے تھے. آج ہمارا جو پنجاب ہے وہ دنیا کے 182 ملکوں سے بڑا ہے. آج ہمارا جو سندھ ہے صوبہ، اس کی آبادی دنیا کے 172 ممالک سے بڑی ہے. آج ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اس کی آبادی دنیا کے 165 ممالک سے بڑی ہے. اور آج جو بلوچستان ہے وہ دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے رقبے کے حوالے سے. یہ 3 صوبے میں نے آپ کو آبادی کے حوالے سے بتائے، اور یہ بلوچستان رقبے کے حوالے سے دنیا کے 182 ملکوں سے یہ بڑا صوبہ ہے. تو پاکستان میں یہ جو مسائل ایک
طوفان کی سی شکل اختیار کر چکے ہیں. پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, اور جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے, ہو رہی ہے, ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے, پاکستان چلانے کی مجبوری ہے. اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے, پاکستان چلانے کی مجبوری ہے, اور جہاں جہاں اس حوالے سے آواز اٹھے گی ہم اس کی تائید کریں گے, کیونکہ ہم پہلے سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. میں آپ حضرات کا, میں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت میں وہ تشریف لائے, اور ہم نے ہماری ان باتوں کو انہوں نے پاکستان کے لوگوں تک پہنچایا ہے. پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. یہ پریس کانفرنس نہیں, یہ تو تقریب ہے, ہم اس کو کر لیں گے بعد میں سوال. جزاک, بہت بہت مہربانی, تھینک یو, شکریہ.